بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کائنات کے سب سے بڑے بدبخت اور کافر کے بارے میں بتائیں گے، جس کو ہم سب لوگ فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ فرعون کون اور کس کی اولاد میں سے تھا؟ فرعون کو فرعون کیوں کہا جاتا ہے؟ فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا؟ اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو کس طرح جانوروں جیسا بنا دیا تھا؟ اور پھر کس طرح فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور کس طرح یہ مصر کا جھوٹا خدا بنا؟ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ایسی نئی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، فرعون جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پائے جانے والا فرعون تھا، اس کا نام مصعب بن ولید یا مصعب بن رایان تھا۔ بعض مورخین نے اس بدبخت کا نام قابوس بھی تحریر کیا ہے۔ فرعون بدبخت کا تعلق قبیلے قبطیہ سے تھا۔ اس کی عمر 400 سال ہوئی۔ پیارے دوستو، اس 400 سال کی عمر میں نہ تو یہ کبھی بیمار ہوا، نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا، اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آیا۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اسی وجہ سے یہود و نصارہ اس کو قابوس کہا کرتے تھے۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا، اور وہاں پر اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بدبختوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ چنانچہ اس وقت یہ دونوں ملعون کام کی تلاش کے لیے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان دنوں میں شہر کے اندر خربوزے کی خرید و فروخت کا کام زیادہ تھا۔ اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا۔ اس وقت خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا کہ میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار جا کر بیچ آؤ۔ جب یہ مال تم دونوں فروخت کر لوگے تو میں تم دونوں کو کھانے کے لیے دوں گا۔ اس وقت خربوزے والے کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہی ٹھہرو اور میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں اور بازار میں فروخت کر آتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ فرعون وہ خربوزے لے کر شہر کی طرف چلا گیا، اور وہاں جا کر فرعون نے دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا۔ اس وقت دکانداروں نے فرعون سے کہا کہ ہم تو سودا ادھار خریدتے ہیں اور بیچنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں، یہاں کا یہی دستور ہے۔ چنانچہ دکانداروں کی یہ بات سن کر فرعون تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، اور پھر اسی وعدے پر وہ سامان فروخت کر کے واپس چلا آیا۔ واپس آ کر خربوزے کے مالک سے کہا کہ مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ اتنا بول کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کو کسی اچھے کام کی تلاش تھی جس سے وہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور پیسے کما سکے۔ اس کے بعد فرعون بادشاہ مصر کے دربار کے اندر چلا گیا اور اس کی خدمت میں جا کر درخواست پیش کر دی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور غریب ہوں، مجھے کسی کام کی تلاش ہے، میں کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ برائے مہربانی اپنی سلطنت مصر کی ایسی شہر میں بطور فدوی مجھے کوئی کام دے دیا جائے اور اس غلام کو اس جگہ پر مامور فرما کر سرفراز کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے بادشاہ نے فرعون سے کہا کہ تو کون سا کام چاہتا ہے؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر فرعون بولا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی دروغی دی جائے، اور اس کے بدلے میں کچھ رقم فدیے کے طور پر میں شاہی خزانے میں جمع کروایا کروں گا، اور باقی رقم اپنے پاس رکھا کروں گا، اور میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ ہو۔ یہ بات سن کر اس وقت کے بادشاہ مصر نے فرعون کو مصر کے قبرستان کی دروغی دے دی۔ چنانچہ اس وقت مصر کے قبرستان کی دروغی ملتے ہی فرعون بہت خوش ہوا
اور خوشی خوشی قبرستان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب کون آتا ہے جو اپنے مردوں کو دفن کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، قضاء الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر کے اندر ایک خوفناک وبا پھیل گئی، جس کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنے شروع ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر لاش کے بدلے ان کے وارثوں سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا، اور اس طرح تھوڑے ہی دنوں میں فرعون کے پاس بہت زیادہ مال و دولت جمع ہو گیا اور بہت امیر ہو گیا۔ اتنا زیادہ مال و دولت آنے کے بعد فرعون نے یہ سوچا کہ کیوں نہ مصر کی تمام قبرستانوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے۔ لہٰذا فرعون نے ایسا ہی کیا۔ فرعون نے بادشاہ کو پیسے دیے اور تمام مصر کے قبرستانوں کی دروغی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ چنانچہ اس طرح فرعون قبرستان کی دروغی کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سارا پیسہ جمع کرواتا۔ فرعون کے اس پہل سے بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا اور اپنی جہالت کے سبب بادشاہ مصر فرعون کو پیار اور عزت دینے لگا۔ اسی دوران اتفاقاً قضاء الہی سے ایسا ہوا کہ اس وقت مصر کا وزیر مر گیا۔ چونکہ فرعون اس وقت بادشاہ مصر کا بہت زیادہ مقرب بن چکا تھا، تو مصر کے بادشاہ نے فرعون ہی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اس طرح اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں مست ہو گیا اور اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھ کو اپنا خدا مانے اور میری عبادت کرے۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان بہت حیران ہو گیا، اور حامان فرعون سے کہنے لگا کہ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کی تمام مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرو۔ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے، اور یہ لوگ کس طرح مجھے اپنا خدا تسلیم کریں گے، کیونکہ اس وقت تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور کس طرح وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر فرعون کو اپنا خدا تسلیم کرتے۔ اس وقت فرعون بدبخت نے اپنے دوست حامان سے اس کے بارے میں کوئی تدابیر نکالنے کا کہا۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان کچھ دیر کے لیے سوچتا رہا اور پھر یہ تدابیر نکالی کہ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کی جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام مصر کے تمام لوگوں کی تمام تر خواہشات مفت میں پوری کی جائے، اور ان لوگوں کے تمام اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ جو لوگ جو چیز بھی حاصل کرنا چاہے وہ بالکل مفت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ بات سن کر اس کی یہ درخواست قبول کر لی، اور 1 سال کے لیے تمام مصریوں کو یہ رعایت فراہم کر دی۔ فرعون نے 1 سال میں ہونے والے تمام تر اخراجات کی رقم حامان کے ہاتھ میں بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کرا دی، اور پورے مصر میں یہ اعلان کروا دیا کہ ہم نے اپنی طرف سے تمام تر اخراجات کی رقم بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی ہے، اور مزید 2 سال کے اخراجات کی معافی کے لیے بھی ہم نے سرکار الہی میں درخواست کی ہے، اور وہ بھی قبول ہو گئی ہے۔ فرعون کی یہ بات سن کر مصر کی تمام رعایا بہت خوش ہوئی، اور مصر کے تمام غریبوں اور مسکینوں نے فرعون کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کی۔ ادھر مصر کی رعایا فرعون کے اس عمل پر بہت زیادہ خوش تھی، اور ادھر چند ہی روز بعد قضاء الہی سے مصر کا بادشاہ اپنی موت مر گیا۔ اس وقت مرنے والے بادشاہ کا کوئی بھی وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہت کو سنبھالتا۔ اس طرح بادشاہ مصر کی تکفین کے بعد 3 دن تک عیادت ہوتی رہی، اور چوتھے روز تمام مصر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم فاضل، امراء، غرباء، چھوٹے بڑے سب بادشاہ مصر کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فرعون سے یہ نیکی دیکھی تھی
کہ فرعون نے 3 برس کا خزانہ مصر کے لوگوں کو معاف کروایا تھا اور ان کے اخراجات کا 3 برس کا پیسہ اپنے پاس سے بادشاہ مصر کو دیا تھا۔ اسی لیے مصر کے تمام لوگ فرعون کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش تھے، اور فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر مصر کے تمام لوگوں نے فرعون بدبخت کو مصر کے بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا، اور اس طرح فرعون بدبخت مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس وقت لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فرعون بہت اچھا انسان ہے اور ہماری رعایا کا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ جب فرعون مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا تو اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست حامان سے کہنے لگا، اب پورے مصر میں ہماری بادشاہی ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ اب کوئی ایسی تدابیر نکالو جس کی وجہ سے مصر کے تمام لوگ مجھے خدا ماننے لگے اور میری عبادت کرنے لگے۔ اس وقت حامان بدبخت نے فرعون ملعون کو یہ مشورہ دیا کہ پہلے مصر میں یہ حکم جاری کیا جائے کہ مصر کے اندر جتنے بھی علماء دین کی تدریس کر رہے ہیں وہ سب کے سب دین کی درس و تدریس کو ختم کر دے، اور لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ تمام لوگ اپنے دین سے دور ہو جائے اور اپنے دین سے بے خبر ہو جائے، اور آئندہ آنے والی نسل دین سے بے خبر اور جاہل پیدا ہو۔ چنانچہ اس وقت حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا کہ مصر کے اندر درس و تدریس کا سلسلہ ختم کر دیا جائے، اور فرعون نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی شخص مصر میں درس و تدریس نہ کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سنتے ہی تمام لوگوں نے اس کے قتل کے ڈر سے درس و تدریس کا یہ سلسلہ فوراً ختم کر دیا، اور مصر کے لوگوں نے بالکل لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ اس طرح درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ ان پڑھ اور جاہل بن گئے، علم سے دور، اور اپنے حقیقی خدا اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی بھول گئے۔ اس وقت مصر کے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ جانوروں کی طرح جاہل بن گئے۔ اس وقت فرعون نے یہ چال چلی کہ تمام مصر کے لوگوں کو یہ حکم جاری کیا کہ تمام مصر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کو سجدہ کیا کرے اور اس کی پوجا کیا کرے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم پاتے ہی ایک قبطی قوم جو کہ کثیر تعداد میں تھے، انہوں نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی۔ یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد فرعون نے مصر میں یہ اعلان کروایا، اور اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے، پس اس لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، سب سے بڑا اور بلند۔ پیارے دوستو، اس طرح کئی سال تک لوگ بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے، اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اپنے گھروں میں موجودہ تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجا کی جائے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم ملتے ہی تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ تمام قبطی قوم نے بتوں کو توڑ دیا اور فرعون کو پوجنا شروع کر دیا اور اس کو خدا ماننے لگے، لیکن قبطی قوم کے علاوہ دوسرا کوئی بھی فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا۔ قبطی قوم ایک واحد ایسی قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی۔ باقی تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھی۔ اسی وجہ سے فرعون ان کو ذلیل کرتا اور ان سے بھاری بھرکم کام کرواتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔